بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی حیرت انگیز قبولیت۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں 30 سال تک تبلیغ کی، مگر اتنے عرصے میں 2 افراد کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ ان دونوں میں سے ایک عابد تھا جس کا نام بلخا یا تنوخہ تھا، اور دوسرا عالم تھا، اس کا نام روحیل تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جس قوم پر عذاب لانے کا وعدہ کیا، پھر ہم نے وہ عذاب کبھی دور نہیں کیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دن رات تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی اور شخص سوائے تنوخہ اور روحیل کے حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو آپ علیہ السلام نے بد دعا کا ارادہ کیا، اور عابد نے بھی آپ کو بد دعا کی ترغیب دی، لیکن روحیل نے عرض کیا کہ آپ بد دعا نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بد دعا کو نامنظور تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی ہلاکت کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام نے عابد کے مشورے کو ترجیح دی اور قوم کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں روز اور فلاں وقت عذاب نازل ہوگا۔ عذاب کی تاریخ نزدیک آئی تو حضرت یونس علیہ السلام عابد کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے اور روحیل وہیں ٹھہرا رہا۔ عذاب کا وقت قریب ہونے لگا اور عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو قوم یونس بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہ آئے۔ تاہم روحیل نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگرچہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم اپنے اور یونس علیہ السلام کے خدا کے حضور تضرع و زاری کرو، ممکن ہے کہ اسے تم پر رحم آ جائے۔ قوم نے روحیل سے دریافت کیا کہ ہم تضرع و زاری کیسے کریں تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے؟ روحیل نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ تم لوگ اپنے مال مویشی سمیت ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، شیرخوار بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو، مویشیوں کے شیرخوار بچے ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اور رب العالمین کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لوگوں نے روحیل کے مشورے پر عمل کیا، چھوٹے بچے رونے لگے، جانور علیحدہ آوازیں نکالنے لگے۔ اللہ کا عذاب پوری طرح سے ظاہر ہوا اور ہر طرف تاریکی پھیلنے لگی، اور حضرت یونس کی قوم رو رو کر ارحم الراحمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ ان کی یہ ادا دیکھ کر رب العالمین کو ان پر ترس آ گیا، اور اس نے اپنا بھیجا ہوا عذاب ان پر سے ہٹا دیا، اور وہ عذاب پہاڑوں پر آ کر ختم ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔